اس وقت یہ ہم ورڈ یہ جو ہے نا یہ ابھی یوز ہو رہا ہے آنٹی کا، انکل کا. میں جس دور کی بات کر رہا ہوں وہ بڑا سمپل دور تھا. سب سے پہلی نافرمانی جو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے والد کی وہاں میں نے سٹینڈ لے لیا. یہاں ایک اور واقعے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن دنوں رزلٹ آ گیا تھا ہمارا میٹرک کا، تو 9th اور 10th میں ہم ایک جگہ پہ مجید صاحب تھے، ان کے پاس ہم سائنس سبجیکٹ کی ٹیوشن پڑھا کرتے تھے. تو وہاں ایک عتیق نام کا ایک لڑکا آیا کرتا تھا جو میرا دوست تھا اور ابھی بھی ہے. ابھی وہ لنڈن میں ہے، سیٹل ہے وہیں. تو ہم نے اکٹھے وہاں ٹیوشن پڑھی تھی. تو جب ہمارے پیپرز ختم ہو گئے، رزلٹ آ گیا، 688 مارکس میرے آئے میٹرک میں. تو اس کے بھی شاید اتنے ہی آئے تھے، تھوڑے میرے سے زیادہ تھے یا برابر تھے، مجھے اب یاد نہیں. اس نے اور میں نے ہم نے پھر سٹارٹ کیا جیسے بچے سٹارٹ کرتے ہیں کالج سے جا کے، مختلف کالجز سے جا کے پراسپیکٹس لانا، رائٹ. تو ہم پراسپیکٹس لینے ڈفرینٹ کالجز میں گئے، ایف سی کالج میں گئے، گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز میں گئے، گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں گئے. پھر ٹیکنیکل کالج جو ہے، پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو لاہور ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے، وہاں سے بھی میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں وہاں ایڈمیشن لوں، وہاں سے بھی ہم نے لیے. جب ہم نے سارا کچھ پراسپیکٹس لے لی، ہم نے فارم وغیرہ فل اپ کر کے جمع کروا دیے. تو میرے والد کا میں ذکر کرنا ضرور کروں گا، پسند کروں گا. میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھ، تیرے بڑا بھائی جو تھا اس نے جب میٹرک کی تھی تو اس کے مارکس بہت کم آئے تھے، تیرا گریڈ بھی یہ آیا ہے، تیرے مارکس بھی اچھے ہیں، اور پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں 4 سبجیکٹ کے نمبر کاؤنٹ ہوتے تھے جو ابھی بھی ان کا سٹینڈرڈ ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور انگلش. ان چاروں کے وہ کمبائن کر کے کلیکٹ کر کے تو اس کا میرٹ بناتے تھے. 300 سم تھنگ میرٹ تھا، اور میرے اس میرٹ سے بھی ابو تھے 4 سبجیکٹ کے. 300 آئی تھنک 33 یا 34 میرے بن رہے تھے. تو مجھے ہنس کے وہ کسی بھی ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن مل جانا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں نے بڑی کوشش کی، میں سیالکوٹ تک گیا، میں فیصل آباد تک گیا. پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو ہیں یہ گورنمنٹ کے یہ جو کالجز ہیں پولی ٹیکنیکل، یہ شہر پاکستان کے بڑے شہروں میں ہیں. تو میں اس کا ایڈمیشن کروانے کے لیے گیا، لیکن اس کے مارکس اتنے کم تھے، گریڈ کم تھا، تو اس کو انفارچونیٹلی نہیں ملا. تو آپ کا گریڈ بھی اے ہے اور آپ کے مارکس بھی اچھے ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس کالج میں ایڈمیشن لو. میں نے ان کی بات سن لی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں لائف کے اندر جو ہے نا، جب وین یو کم آؤٹ آف یور فیملی، تو آپ کی لائف میں آپ کے جو نزدیک کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے چائلڈہڈ کے دوست ہیں یا لڑکپن کے دوست ہیں یا کالج لائف کے دوست ہیں، وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. اس ایک جس کا میں نے ذکر کیا عتیق کا، اس نے ایک مجھے، کچھ لوگ آپ کو وہی بات آ جاتی ہے، کچھ لوگ آپ کو زندگی میں یا سبق سکھاتے ہیں یا پھر آپ بہت کچھ لرن کر جاتے ہیں. اس نے مجھے ایک نہ بھولنے والا سبق سکھا دیا. اس نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جمع تو ہم نے کروا دی ہیں، تو ہم نا پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیں گے اینڈ کوشش کریں گے کہ ہمارا انشاءاللہ نمبر اچھے ہیں، آپ کے بھی میرے بھی. تو ایف سی کالج میں ہم پرائورٹی میری یہ ہے کہ ہم ایف سی کالج میں ایڈمیشن لیں. تو وہاں جو آپ جمع کروا کے آئے ہو، میں بھی جمع کروا کے آیا ہوں، پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں، گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو وہاں میں نے چیک کیا ہے کہ وہاں وہ پریکٹیکلی بھی کام کرواتے ہیں تھوڑا ٹیکنالوجی کے حساب سے. تو وہ ایپرن پہن کے وہ سارا کام کرنا پڑتا ہے. جو ٹیکنالوجی آپ سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹرانک کی یا الیکٹریکل کی یا سول کی یا مکینیکل کی، تو وہ آپ کو وہ ساری چیزیں وہ آپ کو کرنی بھی پڑتی ہیں. تو تھوڑا وہ کاسٹلی بھی ہے، اور اس کو ہم ڈراپ کرتے ہیں تو ہم پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتے ہیں. سو آئی ایگری ود ہم.
میں نے اس کی آواز پہ لبیک کہا. تو وہاں جو ہے سب سے پہلی نافرمانی جو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے والد کی وہاں میں نے سٹینڈ لے لیا. آئی واز جسٹ اے لٹل کڈ جس نے ابھی اپنے کہہ لیں مورچے سے سر ہی باہر نکالا ہے, گھر سے باہر ہی نکلا ہے. تو وہاں میں نے سٹینڈ لے لیا, نہیں جی میں نے وہ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہیں لینا, وہ کاسٹلی بھی ہے اور وہ تھوڑا پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں جس سے ہاتھ پاؤں گندے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے, تو میں نے پری انجینئرنگ کرنی ہے. اور انہوں نے مجھے, کیونکہ میرے والد کا بھی تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا, تو پڑھے لکھے تھے, تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے کہ اگر میں نے اس پہ زبردستی کی اور اس نے میرے کہنے میں آ کر اس نے وہاں ایڈمیشن لے لیا, مے بی یہ وہاں ناکام ہو جائے. سمجھدار آدمی تھے, اور ماں باپ ہوتے ہی سمجھدار ہیں, وہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا برا سب سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. یہ ہم بچے ہوتے ہیں جو ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں, اور ہم لوگوں کے پیچھے لگ کے تو خدا کی بارگاہ کے اندر بھی ہم اپنا نام لکھواتے ہیں حکم عدولی کا کہ پیرنٹس کو ناراض کیا, اور اگر آپ کے پیرنٹس ناراض ہو گئے تو اللہ بھی آٹومیٹکلی آپ سے ناراض ہو گیا. سو میں نے ان کی مخالفت کی کہ نہیں جی میں نے وہیں ایڈمیشن لینا, میرے دوست بھی 2-3 وہیں لے رہے ہیں. دین ہی کیپٹ کوائٹ. سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے فورس نہیں کیا, تعلیم کے محکمے سے اٹیچ تھے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایز یو وش, شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے, جو تمہاری وش ہے, تم جانا چاہتے ہو یو ای ٹی میں, شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے. ٹھیک ہے بیٹا ایز یو وش. انہوں نے مجھے کہا کہ جیسا تم چاہتے ہو کر لو پھر. اچھا اب بات آتی ہے کہ جس دن ہم نے نام بھی آ گیا ہمارا ایف سی کالج میں بھی, سول لائن کالج میں بھی. اچھا ہم نے گورنمنٹ کالج میں بھی اپنے فارم جمع کروائے, جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہلاتی, اس میں ہمارا نام نہیں آیا. تو ایف سی کالج میں بھی آ گیا, سول لائن کالج میں بھی آ گیا, اور وہاں پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں بھی آ گیا. اینڈ اکارڈنگ ٹو پلان آج فیس جمع کرانی ہے, فیس کی ڈیٹ بھی ہمیں پتہ چل گئی. تو میں فیس لے کے تو میں اس کے گھر گیا کہ اس کو ساتھ لے کے تو ہم لوگ جاتے ہیں فیس جمع کروانے. میں جب دروازے پہ دستک دی تو اس کی والدہ نکلی, تو میں نے کہا جی عتیق کدھر ہے, آج فیس جمع کروانی ہے تو وہ ہم نے جانا ہے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا وہ تو کل کا فیس جمع کروایا ہے. تو آئی واز اسٹونشڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, فیس کی ڈیٹ تو آج اور کل ہے, 2 دن ہے, اور آج پلان تھا. تو انہوں نے بولا نہیں بیٹا وہ تو لیٹ فیس کی بھی ڈیٹ گزر گئی تھی, تو وہ تو جمع کروایا ہے, بڑی منتیں کر کے اس نے 1-2 بندوں کے ریفرنس دلوائے, اس کا والد گیا تو وہ تو جمع بھی کروایا ہے. تو میں نے پوچھا اس وقت یہ ہم ورڈ یہ جو ہے نا یہ ابھی یوز ہو رہا ہے آنٹی کا, انکل کا. میں جس دور کی بات کر رہا ہوں وہ بڑا سمپل دور تھا, 70s اور 80s. اور تو میں نے انہیں بولا خالہ جی وہ کون سے کالج میں ایڈمیشن جمع کروا کے آیا ہے, فیس کس کالج میں کروا کے آیا ہے. تو وہ جو ورڈ انہوں نے استعمال کیے کہ اس وقت میں پریشان ہو گیا. کہتی وہ گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں اس نے اپنی فیس جمع کروائی ہے. میں اس کے پیچھے لگا, اس نے مجھے فورس کیا کہ ہم ایف سی کالج میں لیں گے. اب سول لائن میں بھی آ گیا ہے, ریلوے روڈ میں بھی آ گیا ہے. ان دونوں کالج سے ٹاپ کا جو کالج ہے جو اچھا ہے وہ ایف سی کالج ہے, تو ہم ادھر فیس جمع کروائیں گے. میں نے اپنے والد کو ناراض کر کے اور اپنے اللہ کو بھی ناراض کر کے میں اپنے دوست کے پیچھے لگا, اور دوست کو کسی نے ڈیفینیٹلی کسی نے گائیڈ کر دیا ہوگا کہ آپ یہ پری انجینئرنگ کر رہے ہو تو وہاں آپ کو پریکٹیکل بھی سکھائیں گے. جب آپ 3 سال کا ڈپلومہ کر لیں گے تو آپ کا ٹائٹل لگ جائے گا آپ کے ساتھ ایسوسیٹ سب انجینئر. آپ وہاں پری انجینئرنگ کرو گے, ہو سکتا ہے آپ کے مارکس اچھے نہ آئیں, آپ کو یو ٹی میں ایڈمیشن نہ ملے, تو آپ پھر بی ایس سی کرو گے.
بی ایس سی میں اگر نمبر اچھے آ گئے تو بی ایس سی کے بعد بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے یو اے ٹی میں، تو آپ کو مل جائے گا، اور اگر نہ آئے تو پھر آپ ایم ایس سی کرو گے، تو فائدہ کوئی نہیں، تو آپ رولنگ سٹون بنے رہو گے. یہ آپ 3 سال کا ڈپلومہ کر کے تو آپ کہیں بھی اپلائی کرو گے، آپ کو جاب مل جائے گی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو کل کا جمع کروا آیا ہوا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے کہا اس نے تو میرے ساتھ پلان کیا تھا کہ ہم ایف سی کالج میں کروائیں گے، تو میں نے تو اس کے پیچھے لگ کے اپنے والد کو بھی ناراض کیا، اور اس کی ڈیٹ بھی گزر گئی. حالانکہ میرے والد نے بتایا مجھے کہ یہ ڈیٹ آ گئی ہے، مجھے پتہ ہے، تو میرا کہنا آپ مان لیں تو شاید آپ پچھتائیں. لیکن میں نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں، میں پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا میرا نام آ گیا. وہ ڈیٹ بھی اسی چکر میں نے گزار دی، اور وہ جب اس کو لینے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ایڈمیشن اپنا کروا چکا. سو ہی ٹاٹ می اے لیسن کہ ماں باپ جو ہیں ہمیشہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ ہیں وی ینگ جنریشن ینگسٹرز، ہم غیر ضروری دوستوں کے پیچھے لگ کے تو ہم اپنے پیرنٹس کو ناراض کرتے ہیں اور اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے پھر ٹرننگ پوائنٹ آیا، اس نے مجھے ایک سبق سکھایا، اور میں نے پھر چاروں نہ چار، کیونکہ اس کی تو ڈیٹ گزر چکی تھی، تو پھر میں نے پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز میں. پھر والد صاحب نے مجھے کہا کہ وہ ذرا دور ہے ایف سی کالج، تو آپ میرا کہنا مانو، ان کی بس بھی ہے رائٹ، تو آپ ایزیلی چلے جاؤ گے. اب تو میرا کہنا مان لو. تو پھر مجھے تھوڑی شرمسار ہوا میں کہ پہلے بھی میں نے ان کو ناراض کر دیا، تو اب مجھے ان کا کہنا ماننا چاہیے. تو پھر میں نے ان کے مطابق میں نے پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا.